یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ البرٹ آئنسٹائن ہسٹری کا سب سے بڑا جینیس تھا۔ اتنا جینیس کہ وہ اکیلا ہی ہزاروں سائنٹسٹ سے زیادہ دماغ لڑا سکتا تھا۔ جو چیز ہم انسان سمجھنا تو دور کی بات سوچ بھی نہیں سکتے تھے، وہ آئنسٹائن نے سوچی بھی سمجھی بھی، اس کو پوری دنیا کے لیے آسان بھی بنایا۔ آئنسٹائن ایک فزسسٹ تھے جنہوں نے تھیوری آف ریلیٹیوٹی E=mc² اور فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ کے لاز بنا کر پوری دنیا کو حیران کر دیا، اور اسی وجہ سے ان کو نوبل پرائز سے بھی نوازا گیا۔ ان کی ایکسٹرا آرڈنری سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت دیکھ کر لوگ سمجھتے تھے کہ آئنسٹائن کے پاس ایک اسپیشل برین ہے جو عام انسانوں کے برین سے کافی زیادہ مختلف ہے۔ اس بات کا خود آئنسٹائن کو بھی اندازہ تھا، اسی وجہ سے وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ مرنے کے بعد ان کے کسی بھی حصے پر ریسرچ کی جائے، بلکہ انہوں نے یہ انسٹرکشن بھی دے رکھی تھی کہ مرنے کے بعد ان کی باڈی کو جلا کر راکھ کر دیا جائے۔ لیکن پھر وہی ہوا جس کا آئنسٹائن کو ڈر تھا۔ 18 اپریل 1955 کو پرنسٹن ہاسپٹل میں آئنسٹائن کا انتقال ہوا تو آٹوپسی کے لیے، یعنی موت کی وجہ جاننے کے لیے جو ڈاکٹر آیا اس نے چپکے سے آئنسٹائن کا برین نکال لیا، کیونکہ اس کو یہ جاننے کی کیوریوسٹی تھی کہ دنیا کے سب سے بڑے جینیس کے برین میں آخر ایسا کیا ہے۔ ورلڈ انفارمیشن میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، آئنسٹائن کا برین چرانے والے ڈاکٹر تھامس ہاروی تھے، جن کو ان کے ساتھ ہونے والے انجام سے زیادہ ان کو آئنسٹائن کے برین پر اسٹڈی کرنے میں دلچسپی تھی۔ کچھ دنوں کے بعد جب پرنسٹن ہاسپٹل کو ڈاکٹر ہاروی کی اس حرکت کا پتہ چلا تو ان کو اپنی جاب سے ہاتھ دھونا پڑا۔ لیکن ڈاکٹر ہاروی آئنسٹائن کے بیٹے ہنس البرٹ سے جیسے کر کے یہ پرمیشن لینے میں کامیاب ہو گئے کہ وہ اس کے باپ کے اسپیشل برین کے اندر چھپے رازوں سے پردہ اٹھا کر دنیا کے سامنے لانا چاہتے ہیں۔ اس دن کے بعد شروع ہوا اس برین کا ایک لمبا ترین سفر۔ ڈاکٹر ہاروی ایک پیتھولوجسٹ تھے جو صرف پوسٹ مارٹم کرنا جانتے تھے۔ ان کا یہ خیال تھا کہ وہ اس اسپیشل برین پر اسٹڈی کر پائیں گے۔ اب کنڈیشن یہ تھی کہ ڈاکٹر ہاروی پرنسٹن ہاسپٹل کی جاب سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے اور اپنے پیتھولوجسٹ کا عہدہ بھی۔ آئنسٹائن کا برین جو پہلے ہی ڈاکٹر ہاروی ریزرو کر چکے تھے، اس کو لے کر پینسلوینیا کے شہر فیلاڈیلفیا لے گئے، جہاں انہوں نے برین کی کئی فوٹوز لیں۔ پھر اس کو 240 چھوٹے چھوٹے پیسز میں کاٹ کر ہر پیس کو الگ الگ جار میں ریزرو کر کے اپنی بیسمنٹ میں چھپا دیا۔ اس مسئلے کو لے کر ڈاکٹر ہاروی کا اپنی بیوی کے ساتھ بھی کئی بار جھگڑا ہوتا رہا، کیونکہ اس کی بیوی اکثر یہ دھمکی دیتی تھی کہ وہ اس برین کو اٹھا کر کہیں پھینک دے گی۔ ایک دن جھگڑا اتنا ہوا کہ دونوں کو ڈائیورس لے کر الگ ہونا پڑا، اور ڈاکٹر ہاروی برین لے کر کینسس کے شہر وچیٹا چلے گئے، جہاں وہ ایک بایولوجیکل ٹیسٹنگ لیب میں میڈیکل سپروائزر کی نوکری کرنے لگے، اور یہاں وہ اپنے فارغ ٹائم میں آئنسٹائن کے برین پر اسٹڈی کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اس کے بعد کئی بار وہ الگ الگ جاب چھوڑ کر مختلف شہروں میں یہ برین لے کر گھومتے رہے۔ لیکن کئی سال گزر چکے تھے، ڈاکٹر ہاروی آئنسٹائن کے برین پر کچھ خاص ریسرچ نہ کر سکے، الٹا ان کا میڈیکل لائسنس بھی کینسل کر دیا گیا، اور نوبت یہاں آ چکی تھی کہ وہ ایک پلاسٹک کی فیکٹری میں جاب سٹارٹ کرنی پڑی۔ تب ہی انہوں نے پہلی بار ایک اچھا فیصلہ لیا کہ وہ ان کے برین کے الگ الگ حصوں کو دنیا بھر کے بیسٹ پیتھولوجسٹ کے پاس ڈیٹیل ریسرچ کرنے کے لیے بھیجیں گے۔ لہٰذا انہوں نے ایسا ہی کیا۔ 1955 میں برین چوری ہونے کے 30 سالوں کے بعد 1985 میں پہلی بار آئنسٹائن کے برین پر ایک اسٹڈی پبلش کی گئی۔ اس کے بعد اگلے 28 سالوں تک اس جینیس برین پر دنیا بھر کے پیتھولوجسٹ نے کئی اسٹڈی پبلش کیں، جن میں بتایا گیا کہ آئنسٹائن کا برین عام انسانوں کے برین سے کافی ڈیفرنٹ تھا۔ سب سے بڑا ڈیفرنٹ برین کے کارپس کیلوسم نامی حصے میں پایا گیا۔ اب یہاں یہ جاننا ضروری ہے کہ انسانی برین دو الگ الگ حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہوتا ہے۔ انسان جو بھی کام کرتا ہے وہ برین کے ایک حصے میں پہلے پروسیس ہوتا ہے، پھر برین ہمارے جسم کے اس حصے کو سگنل دیتا ہے۔ لیفٹ برین ہمارے جسم کے رائٹ حصے کو کنٹرول کرتا ہے، جبکہ رائٹ برین ہمارے جسم کے لیفٹ حصے کو کنٹرول کرتا ہے۔ اس کے علاوہ 90% انسانوں کا لیفٹ برین بولنے، سمجھنے، میتھمیٹیکل کیلکولیشن اور رائٹنگ یعنی لکھنے کے دوران کام کرتا ہے، جبکہ رائٹ برین کے پاس کریٹیوٹی، شیپ کو پہچاننے، آرٹ اور میوزیکل سکلز کی ذمہ داری ہوتی ہے۔
اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ان سب میں کارپس کلوسم کا کیا کام ہوتا ہے۔ فرض کریں کہ آپ کی بورڈ پر ٹائپنگ کر رہے ہیں یا پھر موبائل فون پر۔ اس دوران ہمارے ہاتھ دونوں ٹائپنگ کرنے میں بیزی ہوتے ہیں۔ کچھ الفابیٹ ہمارا سیدھا ہاتھ ٹائپ کر رہا ہوتا ہے اور کچھ الٹا۔ ٹائپنگ کے دوران آپ کے لیفٹ ہاتھ سے ایک مسٹیک ہوتی ہے تو پھر آپ فوراً اپنا رائٹ ہینڈ استعمال کر کے اس مسٹیک کو ریز کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہمارے رائٹ برین سے مسٹیک ہوئی تو فوراً اس نے لیفٹ برین کو سگنل دے کر وہ مسٹیک ٹھیک کروائی۔ برین کے دونوں حصے آپس میں جس چیز کے تھرو کمیونیکیٹ کرتے ہیں اس کو کارپس کلوسم کہا جاتا ہے، اور آئنسٹائن کا کارپس کلوسم عام انسانوں کے مقابلے میں کافی زیادہ بڑا تھا، یعنی ان کا لیفٹ اور رائٹ برین کا آپس میں بہت اسٹرانگ کنیکشن تھا، جس کی وجہ سے آئنسٹائن ایک ہی وقت میں کمپلیکس پرابلمز اور سچویشن کو امیجن کر سکتے تھے۔ کارپس کلوسم کے علاوہ آئنسٹائن کے برین کا پیٹرن بھی عام انسانوں کے مقابلے میں کافی مختلف تھا، اور ریسرچرز کا ماننا ہے کہ ان کی وجہ سے برین میں نیورونز کا فلو کافی بہتر ہوتا ہے۔ نیورونز کے اچھے فلو ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی میتھمیٹیکل کیلکولیشن کی پاور کافی زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے۔ البرٹ آئنسٹائن کمپلیکس میتھمیٹیکل پرابلمز کو بغیر پین اور پیپر کے اپنے دماغ کی مدد سے سولو کرنے کی قابلیت رکھتے تھے۔ نیورونز زیادہ ہونے کی ایک اور وجہ بھی ریسرچ پیپر میں بتائی گئی تھی کہ جب آئنسٹائن کے برین کا وزن کیا گیا تھا تو اس کا وزن 1230 گرام تھا، جبکہ عام انسانوں کا 1400 گرام ہوتا ہے۔ ریسرچرز کا ماننا ہے کہ ان کے برین کی لائننگ کافی زیادہ پتلی تھی، جس کی وجہ سے ان میں زیادہ نیورونز پائے جاتے تھے، لیکن سب سے بڑا سوال ابھی بھی وہی تھا کہ کیا آئنسٹائن اپنے اسپیشل برین کے ساتھ پیدا ہوئے تھے یا ان کے پیدا ہونے کے بعد ان میں چینجنگ آئی۔ جانچ کے بعد معلوم ہوا کہ آئنسٹائن جب پیدا ہوئے تھے تو وہ پورے 5 سالوں تک بول نہیں سکتے تھے، جبکہ دوسرے بچے 3 یا 4 سالوں کی عمر میں بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب انہوں نے بولنا شروع بھی کیا تب بھی وہ زیادہ بولنا پسند نہیں کرتے تھے، بلکہ ہمیشہ اپنی ہی سوچوں میں گم رہتے تھے۔ ان کے پاس چیزوں کی میمورائز کرنے کی پاور کافی کم تھی، یہاں تک کہ ان کو سمپل میتھ کے ٹیبل بھی یاد کرنے میں مشکل ہوتی تھی۔ وہ میتھ اور نمبرز کو لاجیکل طریقوں سے پروسیس کرنے کے ماسٹر تھے، نہ کہ ان کو رٹا لگا کر یاد کرنے کے۔ اسکول لائف میں بھی باقی سبجیکٹ میں آئنسٹائن فیل ہوتے تھے، صرف میتھ اور سائنس وہ واحد سبجیکٹ تھے جن میں آئنسٹائن کے نمبرز سب سے زیادہ آتے تھے۔ جب آئنسٹائن 12 سال کے تھے تب ان کے ایک فیملی ٹیچر اپنی جیومیٹری کی بک ان کے پاس بھول گئے۔ حیرت انگیز کے طور پر صرف ایک ہی دن میں وہ پوری بک پڑھ کر اپنے جیومیٹری کے کانسیپٹس کلیئر کر بیٹھے تھے۔ نہ صرف اتنا بلکہ 14 سال کی عمر میں انٹیگرل اور ڈفرینشیل کیلکولیشن کے ماسٹر بن گئے تھے۔ میتھس اور سائنس میں ان کی گرپ اتنی اسٹرانگ تھی کہ جب وہ کلاس روم میں کوئی سوال پوچھنے کے لیے ہاتھ کھڑا کرتے تھے تو پروفیسر گھبرانے لگتے تھے، کیونکہ آئنسٹائن کے اکثر سوال ٹیچر کے بھی اوپر سے گزر جاتے تھے۔ چھوٹی سی عمر میں وہ اس یونیورس کے لا کو ایک چھوٹی سی ایکویشن میں بند کرنا چاہتے تھے، اور یہی انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا تھا۔ 26 سال کی عمر میں آئنسٹائن 4 ریسرچ پیپر پبلش کر کے پوری دنیا کو حیران کر ڈالا۔ اس کی وجہ سے ان کو پی ایچ ڈی کی ڈگری اور ہیومینٹی کے اعلیٰ کردار ادا کرنے کی صورت میں نوبل پرائز سے بھی نوازا گیا۔ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ آج بھی آئنسٹائن کی ان تھیسس کے بنا سائنس بالکل ادھوری ہے۔ کئی ڈاکٹرز اور سائنٹسٹ نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ آئنسٹائن کا برین ان کے پیدا ہونے کے بعد اسپیشل بنا تھا، جس کی سب سے بڑی یہ وجہ تھی کہ ان کو جب اپنے سوالات کے جوابات نہیں ملتے تھے تو وہ خود ہی اپنے دماغ کی مدد سے ان کے جواب تلاش کیا کرتے تھے۔ چھوٹی سی عمر میں ہی ایسا کرنے سے ان کا دماغ ویسا ہی ڈیولپ ہوتا چلا گیا۔ آج بھی آئنسٹائن کا یہ ایکسٹرا آرڈنری برین امریکہ کے دی مٹو میوزیم میں موجود ہے، جس کو بڑی حفاظت سے مائکروسکوپک فلز میں ریزرو کر کے رکھا گیا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ ورلڈ انفارمیشن کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔